جواب دیا اتنا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ باقی سوال تو گئے کہ آج میں باقی سوال شاید نہ پوچھ پاؤں. اچھا، بسم اللہ شریف کا مفہوم ہی اتنا وسیع ہے کہ اس کی اگر ایک ہی بات کو ہم اس پر کلام کرنا چاہیں تو وہ بہت ہی طویل وقت ہمیں چاہیے ہوتا ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر میں اس کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹ ایسی سخیم کتابیں ہو جائیں کہ 70 اونٹ اس کو اٹھائیں. بے شک. اللہ اکبر. جب میں نے درس نظامی شروع کیا تھا اور روحانیت کا علم تو اس کے ساتھ تقریباً 2-3 سال بعد نانا سے میں نے تربیت لینا جب شروع کی تھی، وہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا میں نے صرف سبق پڑھا تھا. سبق پڑھ کر میں کہیں پر جا رہا تھا تو برابر میں بیٹھے انہوں نے کہا آج کیا پڑھ کر آئے؟ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھا ہے، اس کا ہم نے ترکیب کی ہے، نحوی ترکیب کی ہے. انہوں نے کہا کیا ترکیب کی ہے؟ میں نے بسم اللہ کا بھی شروع کیا. بسم اللہ باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منز و مسقلا رب حاشا من عدافی ان علا حتی علا. بولے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہ یہ تو حروف جار ہیں. بالکل. آگے اسم ہے، پھر فعل ہے، پھر حرف ہے. اسم کی تعریف بتائی، فعل کی، حرف کی، اور پھر میں نے ابھی بسم اللہ وہ جو با حرف جار ہیں ان کے احکام اور ایک ایک حرف کے بارے میں بتا رہا تھا. تو اس نے اس وقت کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے جو فرمایا تھا کہ 70 اونٹ بھر جائیں، یہ تو آپ جس طرح سے ابھی تو نحوی ترکیب بیان کر رہے ہیں، نہ روحانی ترکیب بیان کی، نہ شرعی، نہ معنی، نہ کچھ اور. ابھی تو نحو سے ہی باہر نہیں آئے، تو اس میں اتنی تفصیل ہے. اب با کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ اس سے ہے، باقیہ سے، بقا سے. ہاں بقا. سبحان اللہ. اور قیامت تک. سبحان اللہ. اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں ہوں. بالکل. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے. اب وہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پوری کائنات کا علم موجود. تو اس کائنات کے علم کے لیے فیض جب تک مولا کائنات سے نہ لیا جائے وہ سمجھ میں نہ آنے والا. اچھا اب یہ دیکھیں جو لفظ با ہے اس کا اگر مزاج دیکھتے ہیں نا تو اس کا مزاج سرد ہے. سبحان اللہ. اللہ. ٹھیک ہے. سرد کیا ہے؟ لیکوڈ، پانی. دنیا کی اصل. دنیا بنی سب سے پہلے کیسے؟ سبحان اللہ. ٹھنڈ بہت تھی. پانی، لیکوڈ. جی. اور ٹھنڈ جو ہے نا وہ بقا ہے. ظاہری حالت میں تو موت ہو جاتی ہے، لیکن ہر وائرس، ہر جراثیم، ہر چیز، یہاں تک کہ انسانی لاش بھی سرد میں بقا، خراب نہیں ہوتا جسم اس کا. اللہ اکبر. کیوں؟ چاہے وہ جسم کسی کافر کا ہو، چاہے وہ کسی مسلم کا ہو، چاہے وہ کسی کا بھی ہو. جب وہ کسی برف کے اندر ڈھک جاتا ہے، دیکھا نا آپ نے 5000 سال ممی نکلی، 10,000 سال ممی نکلی. بالکل سلامت. تو اس کا مزاج کیا ہے با کا؟ سرد. تو یہ حرف کس سے ہے؟ باقی سے. تو یہ انسان کے وجود کو بھی خراب نہیں ہونے دیتی. مطلب بقا، اگر آپ روحانیت کی بقا، ظاہری بقا، باطنی بقا چاہیں، ہاں، تو ابتدا بھی اس سے ہے، بقا بھی اس سے ہے. ابتدا بھی یہی ہے اور انتہا بھی یہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضور ابتدا اور انتہا جب یہی ہے تو ہم ایک ابتدائی شخص جو آج بسم اللہ کے بارے میں آپ سے سن رہا ہے، اس کو دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ریاضت کروں، تو اس کو ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے؟ بالکل. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آسان طریقہ کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھیں. 786 اس کے عدد کے مطابق. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اس کے عدد کے مطابق 786 مرتبہ شروع کریں اور 70 دن تک پڑھیں. 70 دن تک 786 مرتبہ.
جب یہ 786 مرتبہ کی تعداد مکمل ہو جائے نا، اس میں اور شوق پیدا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مکمل حصار بھی ہے، سبحان اللہ. ایک برہنہ تلوار بھی ہے. اللہ اکبر. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اگر کوئی شخص بسم اللہ کا عمل کر لیتا ہے، اس کے اندر یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جس سمت اپنی نظر اٹھاتا ہے نا، جو صاحب دعوات ہوتا ہے بسم اللہ شریف کا، جس سمت نظر اٹھاتا ہے، جہاں تک وہ دیکھتا ہے نا، وہاں تک شیاطین چل جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جس سمت وہ دیکھتا ہے، اور جس جگہ پر بسم اللہ کا عامل رہتا ہے، اس جگہ پہ کوئی جادوگر ٹک نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو 70 دن پڑے گا یہ عامل ہو جائے گا؟ یہ ابتدا کرے گا، ابتدا ہے ابھی، یہ اس کی ابتدا ہے ابھی. ورنہ بسم اللہ شریف اگر دیکھا جائے ہمارے سلسلے میں جو ہم سے پڑھوائی گئی ہے وہ 19,000 مرتبہ ہی پڑھوائی گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل. ابتدا میں 1900 مرتبہ بھی ہم نے پڑھی ہے، 786 مرتبہ ہم نے پڑھی، اپنے دن مکمل کیے. پھر 1900 مرتبہ پڑھی، پھر دن مکمل کیے. پھر 19,000 مرتبہ پڑھی اور اپنے دن مکمل کیے. اچھا، ہمارے پیر بھائی ہیں، ابھی بھی حیات ہے وہ، تو جب میں اس راستے میں آیا تھا، اس روحانیت کے راستے میں جب میں نے اپنا پہلا قدم رکھا تھا، تو اس وقت وہ ہمارے سینئر تھے. سبحان اللہ. صحیح. مقصد ہم سے پہلے کے تھے، جی. اور وہ بسم اللہ شریف کے عامل تھے. ان کو میاں حضور نے بسم اللہ اتنی کثرت سے ریاضت کرائی تھی کہ وہ شخص 19,000 مرتبہ بسم اللہ شریف قبرستان میں جا کے پڑھتا تھا. ہمیں ان کو دیکھ کے شوق پیدا ہوا. اب جب ہم اس راستے پہ آئے، ہم جب اس راستے پہ قدم رکھا، تو اس وقت وہ شخص 19,000 مرتبہ بسم اللہ شریف کہاں قبرستان جا کے پڑھتا تھا. جب ہم صفائی کر رہے ہوتے تھے نا، تو وہ کہتا تھا بھائی میری صفائی میرے بدلے کا بھی کام کر لینا، میرا ٹائم ہو رہا ہے، میں قبرستان جا رہا ہوں. میں کہا تو تم قبرستان جاتے کیوں ہو؟ کہہ رہا کچھ نہیں، میں ایسے ہی جاتا ہوں، گھوم کے آ جاتا ہوں. مجھے نہیں بتایا اس شخص نے. میں نے کہا آج ہمیں بھی جستجو تھی کہ کیا کرتے ہیں یہ. اب ابتدا وقت کے اندر کہ جب انسان کو اتنا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے نا، تو پھر وہ اس کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے. اچھا، جب ہم نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم دوسروں کو چھوڑو وہ کیا کرتے ہیں، تم یہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو. پہلا سبق کہ تم کیا کر رہے ہو، دوسروں کو نہیں دیکھو. سبحان اللہ. وہ 8 گھنٹے کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، 8 گھنٹے کھڑے ہو کے پڑھتا ہے. اللہ. تم کتنی دیر کھڑے ہو کے پڑھتے ہو؟ اور شوق پیدا ہوا کیونکہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ پھر ہم میں جستجو ہوتی تھی کہ یہ اگر اتنے گھنٹے پڑھتے ہیں تو ہم اتنے گھنٹے یہ کریں گے. جب راز کھلے، جب ایک وقت گزرا، ساتھ کچھ سالوں گزرے، پھر ہم جب کوئی عمل کرتے تھے تو اس کا تجربہ کرتے تھے. اب میں نے ان سے کہا، میں نے کہا پیر بھائی سے اپنے، میں نے کہا اب تم نے اتنی ریاضت کری ہے، تم اس کا کمال تو دکھاؤ مجھے ذرا، تمہیں حاصل کیا ہوا. کہنے لگے اچھا. تو کہنے لگا اچھا کام کر، مٹی اٹھا کے لے کر آ. میں مٹی اٹھا کے لے گیا، میں نے اپنے پیر بھائی کے ہاتھ میں دے دی. اس نے مٹی لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. پڑھنے کے بعد اس نے کہا جاؤ سامنے درخت ہے اس پہ ڈال دے. میں نے وہ اٹھا کے ڈال دی. میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ کہہ رہے کچھ نہیں، کل جب مطلب کھولیں گے نا پھر بات کریں گے اس پہ. کیا مطلب کھولیں گے پھر بات کریں گے. کل مطلب جو کھولیں گے نا پھر بات کریں گے. اچھا، وہ ہم دونوں صفائیاں کرتے تھے اپنے عبادتوں میں، ریاضت میں، اس میں لگے رہتے تھے. شاید جب دوسرے دن آیا نا، پہلے وہ ہرا بھرا تھا، پھر وہ سوکھنے لگا اور یکلک گر گیا.
اس ہی دن، ایک ہی دن میں، ایک ہی دن میں۔ اللہ تو میں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہہ رہا یہ ایسے دشمن کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے جیسے اس درخت کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ سبحان اللہ، مطلب ننگی تلوار جس طرح سے آپ نے بتایا، برہنہ تلوار ہے۔ عام لوگ جو اس کا عمل کرنا چاہتے ہیں نا، وہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ ان کا پڑھنے کا فائدہ سب سے بڑا پتہ ہے کیا ہوگا؟ کہ سب سے پہلے وہ محفوظ رہیں گے شیاطین کے شر سے۔ شیاطین کے شر سے محفوظ رہیں گے، بالکل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر 40 سال پرانا جادو ہو، کتنے سال؟ 40 سال، 40 سال پرانا جادو ہو، 100 سال پرانا جادو ہو، اس گھر کا کوئی ایک فرد بسم اللہ کا عمل کر لے تو وہ جادو جڑوں سے نکال کر پھینک دیتا ہے جیسے درخت کو نکال کے پھینک دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مطلب بسم اللہ کی روحانیت میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ اکبر۔ یہ تو میں عملیات کی بات بتا رہا ہوں۔ روحانیت کی طاقت تو ایسی ہے، یہ عالم ملکوت و لاہوت کی سیر کرا دیتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ کی جو سواری ہے نا، جب یہ اپنے سوار کو لے کے جاتی ہے، اس کی جو روحانیت ہے وہ ایک براق کے مانند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ آپ کے شاگرد اس مطلب میرے شاگرد نہیں تھے، وہ میرے پیر بھائی تھے۔ وہ تو پیر بھائی تھے، اب آپ کے جو شاگرد ہیں، آپ کے مریدین ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو آپ یہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 70 مرتبہ پڑھنا شروع کیجئے، تو آپ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ 70 دفعہ نہیں، 786 مرتبہ پڑھیں، 70 دن تک 786 مرتبہ ہر شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی معاملات ہوں گے، جادو ہوگا، وہ بھی اس سے ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور یہ شر کا جو ہے اس دنیا میں دو ہی معاملات ہیں، یا خیر ہے یا شر ہے۔ مطلب شر ختم تو خیر ہی خیر ہے۔ پھر دیکھو ہر شہر میں خیر چھپی ہوتی ہے، ہر خیر میں، ہر شر میں خیر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر شر میں خیر موجود ہے۔ کیسے؟ اندھیرا کتنا ہی کیوں نہ ہو، جی، ایک ماچس کی تیلی جلتی ہے، پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ ظلم کتنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے، بھائی ہر عروج کو زوال ہے۔ جی جی، صحیح۔ ہر جب تک تمہارے ساتھ کوئی آزمائش نہ ہو صحیح، تو تم اپنے رب کو کیسے پہچانو گے؟ سبحان اللہ۔ نفس کیا ہے؟ جی، اور اس کی کیفیات کیا ہیں؟ کیا؟ خیر، شر، اندھیرا اور اجالا، حق باطل۔ حق اور باطل، یہ سب ساتھ ساتھ کیوں ہیں؟ کیوں ہے؟ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے نا۔ جی، روشنی تو اندھیرا ہے، صحیح۔ دن ہے تو رات ہے، خیر ہے تو شر ہے، شر ہے تو پھر خیر ہے، باطل ہے تو پھر حق بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور یہاں پر کہنے کا عرض یہ تھا کہ مطلب یہ شر کی جو تعریف ہے، شر مطلب دو ہی چیزیں ہیں، خیر ہے اور شر ہے۔ مطلب ہر بیماری شر ہے، میں اس طرف لانا چاہ رہا تھا کہ ہر بیماری شر ہے، ہر جادو شر ہے، ہر شیطانیت شر ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہمیں ضرر دینے والی ہیں، یہ شر ہی شر ہیں۔ تو جب شر سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے گا تو پھر خیر ہی خیر ہی ہوگی۔ دیکھو شر آگ ہے، سمجھو جی، کیا ہے؟ آگ، اور خیر کیا ہے؟ رحمت ہے، رحمت، یعنی پانی۔ پانی کیا ہے؟ پانی رحمت ہے، رحمت، پانی برکت ہے۔ سبحان اللہ، بالکل۔ آگ کو کون بجھاتا ہے؟ پانی، ٹھنڈا کون کرتا ہے؟ پانی، ہر حدت کو ٹھنڈا کرنے والی کیا ہے؟ یعنی کہ آگ کی موت کیا ہے؟ پانی۔ وہی سر۔
سبحان اللہ. تو مطلب اس کا جو عامل ہے، جو اس کا عمل کرنے والا، اس کو ابتدائی طور پر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ شر سے محفوظ ہونے لگتا ہے اور خیر کی طرف آگے بڑھتا ہے. یہاں تک کہ اس کے اندر اگر کوئی بیماریاں بھی سرایت کر جاتی ہے نا تو وہ بھی حدت ہے، حدت رکھتا ہے. اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اور باغ کا مزاج سڑ دے تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اس آگ کو بجھاتا ہے. سبحان اللہ. جیسے یہ ناروں کو نہیں بڑھ دوں وسلام. یہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. اور سلامتی والی ہو جا. جی اگر صرف ٹھنڈی ہو جا کہا جاتا تو شاید ٹھنڈ کے مطابق ضرر پہنچتا آپ کو نقصان. سلامتی والی ہو. سلامتی والی. تو یہ با جو ہے نا سرد، یہ سلامتی والا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس میں یہ مفہوم بھی موجود ہے. بالکل ہے حضور. اگر اختصار، چونکہ تفصیل ماشاءاللہ آپ بحر العلوم ماشاءاللہ کہ ہم مطلب اتنی تفصیل سے بات ہو رہی ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ابتداءً آپ نے کہا 70 دن کا کر لیا جائے. اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ اگر بندہ اس میں پورا مکمل ہونا چاہتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ 1900 مرتبہ شروع کرے اور پھر اس کو 40 دن مکمل کرے. صحیح. ٹھیک ہے، 1900 مرتبہ 40 دن مکمل کرے. یہ 786 کے عمل کے بعد کی بات ہے. 786 کے عمل کے بعد کی بات ہے. دوسرا یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس کے عامل بننا چاہتے ہیں، جو عمل کرنا چاہتے ہیں، علاج جو سیکھنا چاہتے ہیں بسم اللہ سے. صحیح. حضور میں یہاں پر روک کر آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ ترک جلالی جمالی کے ساتھ ہے یا ایسے ہی پڑھتے رہیں؟ نہیں، یہ پرہیز کے ساتھ کیا جائے گا. پرہیز کے ساتھ کیا جائے گا. اس میں ترک جلالی بھی ہوگا اور ترک جمالی بھی ہوگا. سر دست یہ بتا دیجئے گا کہ ترک جلالی کیا ہے، ترک جمالی کیا ہے؟ دیکھیں، ترک جلالی شاہ صاحب ہر وہ چیز کہ جس سے جلال ظاہر ہو. جلال ظاہر ہو جس سے. ٹھیک ہے، جیسے ہم جانور ذبح کرتے ہیں، اس سے جلال ظاہر ہو اس رہا سے ہے. جلال ظاہر ہو رہا ہے نا. جی. جو چیز کاٹی جائے صحیح. تو اس سے جلال ظاہر. جیسے ہر قسم کا گوشت ہو گیا، گوشت، جیسے مچھلی ہو گئی، ٹھیک ہے، گائے کا گوشت ہو گیا، ہر قسم کا جو حلال گوشت ہے نا، جی، اس کا پرہیز کرنا یہ جلالی میں آتا ہے. جلالی میں. ہاں. اب انڈا ہو گیا، جی، ٹھیک ہے، کچی پیاز ہو گئی. کچی پیاز کھانے سے تو حضور نے بھی منع فرمایا نا کہ جو کچی پیاز کھائے وہ پھر ہماری مسجد میں نہ آئے. یعنی بغیر کلی کیے نہ. بغیر کلی کیے نہ آئے. جی. تو مطلب یہ ترک جلالی کا ارشاد فرمایا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جی. اچھا، پرہیز کیوں کراتے ہیں؟ ہاں، یہ اصل بات. پرہیز کی کیا وجہ ہے؟ جی. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ہر چیز تمہارے لیے حلال کر دی ہے تو تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ جی. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں. جی. جی. لیکن یہ بات جانیں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، اس کو بخار چڑھتا ہے، تو وہ روٹی کیوں ترک کرتا ہے؟ جبکہ روٹی تو حلال ہے. صحیح. کیوں چھوڑی اس نے روٹی کو؟ اس لیے کہ اس کی بیماری شدت اختیار نہ کر جائے. صحیح. تاکہ دوا جلد اثر کرے، معدے پر کم بوجھ پڑے. معدے پہ کم بوجھ پڑے. اب اس نے پرہیز ساری زندگی کرنا ہے کیا؟ نہیں. کب تک کرنا ہے؟ بیماری تک. اس کے بعد کھائے، کلو بشربو، کھاؤ پیو. کھاؤ پیو، اس کی نعمت کا چرچا کرو. سبحان اللہ. شاہ صاحب، میں نے اپنی زندگی کے، میں اگر آپ کو چند لفظوں میں سمیٹ کے بتاؤں نا کہ مجھے کامیابی کب اور کیسے ملی، میری اس عرصے میں کب کامیاب ہوا، کہ جب مرشد نے پرہیز کی اہمیت بتائی. اگر میں ساری زندگی پڑھتا اور پرہیز نہ کرتا تو شاید کامیاب نہ ہوتا. اللہ اکبر. پرہیز اس حد تک ہمارا ہوا کہ عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا بھی نہیں کھایا ہم نے. اللہ اکبر. یہ کون سا پرہیز ہے حضور؟ اس کو جلالی کہیں گے، جمالی؟ میں وہی سمجھاتا ہوں نا کہ عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا بھی نہیں کھایا، کہ اپنے ہاتھ سے جو کھانا ہے، جو تم پرہیز میں ہو تو تم اپنے ہاتھ سے بناؤ اور اپنے ہاتھ سے کھاؤ. تو کارخانے میں ہم خود بناتے تھے، وہ خود کھاتے تھے. اللہ اللہ. اور جس دن نہیں بناتے تو اس دن کھانے کو نہیں ملتا تھا ہمیں. سبحان اللہ. مولائے کائنات
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اتنا گوشت نہ کھاؤ کہ تمہارا پیٹ جانوروں کا قبرستان بن جائے. تو لوگوں نے فرمایا حضرت آپ اس بات کو تھوڑا سا سمجھائیں. کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انسان جس جانور کا گوشت کھاتا ہے نا اس میں اس جیسی خصلتیں پیدا ہونے لگتی ہیں، اس جیسی خصلتیں پیدا ہونے. اب آپ یہ بتاؤ دنیا میں اتنا کچھ ہو رہا ہے، عالم اسلام کیوں خاموش ہے؟ کیوں خاموش ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی آپ اپنی خوراک کو دیکھو. مولا کائنات کا فرمان ذہن میں رکھنا. جی اب ہندوستان پاکستان کے اندر سب سے زیادہ کثرت سے کیا چیز کھائی جاتی ہے؟ چکن اور فارمی. اب اگر اس کا ڈی این اے دیکھو تو ڈی این اے کیا ہے اس کا؟ جب فارمنگ کی ہوئی چکن جس ڈاکٹر نے ابتدان کی بات بتا رہا ہوں، وہ ڈاکٹر پاگل ہو کے مرا تھا. جو وہ جانور ہے نا کہ جس کا نام نہیں لیتے، اس کے ڈی این اے سے اس کو تخلیق کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا اس کو. صحیح. تو مطلب اس کی وجہ سے یہ اثر، ایک تو فحاشی. آپ دیسی چکن کھاؤ. جی مطلب اس کی جو خصلت ہے وہ، جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ خصلت ذہن میں رکھو اور پھر بات سنو. تو اب دیکھیں جیسے اس کا گوشت تھا تو وہ فحاشی پر ہے، فحش ہے، اسی لیے اس کا جو ہے نا وہ گوشت منع کیا گیا. دیکھو ہم جس جانور کا گوشت کھاتے ہیں نا، اب جیسے ترک لوگ ہیں، جی ترک لوگ آپ نے دیکھا وہ گھوڑے کے گوشت کو پسند کرتے ہیں. صحیح. اب نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں گائے کا گوشت نہیں کھایا. اچھا. ہاں صحیح. آپ کو کیا گوشت پسند تھا؟ بکری کے پٹ کا گوشت پسند تھا. بالکل صحیح. کیوں؟ کیونکہ وہ بکری کے پٹ کا جو حصہ ہے وہ زمین پہ نہیں لگتا، اور پورے بکری کے اندر سب سے طاقتور اور سب سے لذیذ گوشت وہی ہے. سبحان اللہ. ویسے یہ گائے کے گوشت والا میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. ہاں میں آپ تحقیق کیجئے گا. جی انشاءاللہ ضرور. لیکن اب دیکھیں نا، اب ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ اگر تمہارے جسم میں درد ہو رہا ہے، جی ٹھیک ہے، تو بکرے کے پیر کی یخنی بنا کے پیو. صحیح. ہڈی گڈی کا جو پیو. کہتے ہیں اتباع میڈیکل ریسرچ ہے کہ آپ کے جسم کے جس حصے کو جو ضرورت ہو نا، تو آپ بکرے کے اس کے جسم کے اس حصے کو بنا کے کھاؤ، آپ کے اس جسم کے حصے کو تقویت ملے گی. صحیح صحیح. ماشاء اللہ. حضور یہ ٹاپک ہمارا کافی طویل ہو رہا ہے. میں جگہ پر آؤں گا. ترک جلالی، ترک جمالی پر ہم تھے کہ ترک جلالی آپ نے ارشاد فرمایا، ترک جمالی کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے کہ یہ اچھا، اور یہ کیا کیوں جاتا ہے یہ تو آپ نے بتایا، لیکن یہ بسم اللہ شریف کا عام آدمی بھی کرنا چاہ رہا ہے، برکت کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہے، اس کو بھی یہ ترک ضروری ہے؟ وہ برکت کے لیے 360 بار پڑھے، اس کو بھی کوئی ترک ضرورت نہیں ہے. اچھا. ہاں 360 بار بھی پڑھے گا نا تو اس کو وہی برکت ہی ملے گی. مطلب وہ یہ کہے کہ میں حضرت صاحب کا سے برکت لینا چاہ رہا ہوں، انہوں نے سکھایا بسم اللہ، اور وہ ترک کی طرف جانا تو بڑا مشکل آزمائش ہو جائے گی. تو مطلب جو علاج معالجے کے لیے چاہ رہا ہے اس کو ترک کرنا ضروری ہے. جو معالج بننا چاہ رہا ہے، جو عامل بننا چاہ رہا ہے، صحیح، جو اس کے ذریعے لوگوں کے علاج کرے گا، اس کے لیے پرہیز ضروری ہے. اور جو روحانیت کے راستے میں جو برکت کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں، ثواب کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کے فیوزات حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو، فیملی کو، سب کو محفوظ کرنے کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سلسلے کی بسم اللہ شریف کی برکت ان کو ملے، صحیح، ہماری اجازت سے ملے، تو وہ 360 بار پڑھیں، انشاءاللہ ان کو وہی برکتیں ملیں گی. اس میں پرہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
صحیح، مطلب وہ جو عام شخص پڑھتا ہے جو معالج نہیں بننا چاہ رہا، وہ سلسلے کے ساتھ چلنا چاہ رہا ہے، تو اس کو روحانیت چاہیے. روحانیت کے طالب کو کہ جلالی جمالی سے کوئی کام ہے؟ بالکل ہے جی. جو اہل سلوک ہے، جو اپنا سلوک کا سفر کر رہا ہے. اب دیکھو مطلب حضور میں یہاں روکوں گا، معذرت چاہوں گا کہ پہلے عام لوگ، معالج، اور تیسرے سب سے جو اہم لوگ ہیں وہ سلوک والے ہیں. تو پہلے جو آپ تھے عام لوگ تو ہو گئے نا، ہو گئے، معالج بھی ہو گئے کہ ترک جلالی جمالی چلے گا ان کا. اب روحانیت سلوک والے. دیکھو اب کہ جو شخص اپنے سلوک کا سفر طے کر رہا ہے، جی ٹھیک ہے، اب جب وہ ذکر کرتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تکرار کر رہا ہے، تکرار کرتا ہے نا. اب جب ہم کسی چیز کی تکرار کرتے ہیں تو ہمارے اندر کیا پیدا ہوتی ہے؟ حرارت. کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کی حدت سے، اس کی روحانیت کی وجہ سے. اب وہی حرارت اور حدت ہمارے قلب کے اندر نور بنتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، سب سے پہلے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب سے کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پہ ایک دھبا پڑ جاتا ہے، سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. جی. اور جب وہ اس میں مشغول ہو جاتا ہے تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ ریموو ہونے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے. اسی طریقے سے کہ جب ہم اپنی قلبی قوتوں کو بیدار کرتے ہیں، جب ہم پرہیز کے ساتھ بسم اللہ کی تکرار کرتے ہیں، تو پھر وہ سیاہ نہیں، وہ سبز نور ہمارے اندر پیدا ہونے شروع ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحیح. نور کے کل بھی جیسے آپ نے بتائے تھے، بالکل، کہ نور کی کلر. دیکھو اب مثال کے طور پہ ہم دین کی راہ پہ چل رہے ہیں، جی، ہم سلوک کے راستے پہ چل رہے ہیں. سلوک کا سب سے پہلا سبق کیا ہوتا ہے؟ توبہ. کہتے ہیں کہ سلوک کے اگر 99 حصے ہیں، کتنے؟ 99 حصے سلوک کے ہیں، تو 90 حصے جو ہے نا وہ اخلاق ہے. اللہ اکبر. باقی جو 9 حصے نا، باقی پھر 9 حصے سب کچھ ہے. سب سے پہلے اخلاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہی جس کا اخلاق سب سے بلند ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ اخلاق کا ترک سے کیا تعلق ہے؟ اخلاق کا ترک سے کیا تعلق ہے؟ جی. ہم جیسی خوراک لیتے ہیں ہمارے اندر خواہشات ویسی بڑھتی ہیں. جی ٹھیک ہے. اب جب خواہشات ویسی بڑھیں گی، جب ہم اپنے نفس کو پوری خوراک دیں گے تو نفس سرکشی تو کرے گا نا، اور جب سرکشی کرے گا تو وہ اخلاقیات کے درجے سے باہر نکلے گا. پرہیز جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا نفس لاغر ہوتا ہے. ہم روزے کی حالت میں کیا ہوتے ہیں؟ صحیح، بے حیائی سے رکتے ہیں. اگر ہم موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر اسکرولنگ کرنے میں کچھ آ رہا ہے تو فوراً ٹھکر کے آگے بڑھا دیتے ہیں. صحیح، ایسا ہی ہے نا. کیوں کہتے ہیں ہم روزے سے ہیں؟ ہم باہر نکلتے ہیں، ہم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. ہم اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس وقت معدہ خالی ہے، آپ کا نفس کمزور ہو رہا ہے. نفس کمزور ہو رہا ہے. پرہیز اس لیے کروایا جاتا ہے کہ تمہارا نفس لاغر ہو. اور یہ جو ترک حیوانات سے کرتے ہیں تو حیوانیت پیدا ہوتی ہے. اگر ہم پرہیز نہ کریں اور پڑھائیاں کریں تو، جب ہم ترک حیوانات کرتے ہیں تو وہ حیوانیات کا عنصر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا. بالکل صحیح. سبحان اللہ. کیونکہ دونوں اپوزٹ ہے نا، حیوانیت اور انسانیت. انسانیت غالب ہوتی ہے. تو حضور میں خیر دیکھو جسم جو ہے نا، جی، وہ ہمارا کثافت ہے، رکھتا ہے. صحیح. جو روح ہے وہ لطافت رکھتی ہے اپنے اندر، وہ لطیف ہے. لطیف ہے. اب اس کے درمیان کون ہے؟ روح اور جسم کے درمیان نفس تعلق جو ہے ان کا. اب ہم جب پرہیز کرتے ہیں تو ہمارا جسم جب ہم پرہیز نہیں کرتے تو ہمارا جسم طاقتور ہوتا ہے، یعنی کہ ہماری کثافت بڑھتی ہے. ہمارے جو روح ہے نا وہ کمزور ہوتی ہے. اب جب ہم پرہیز کرتے ہیں، جب ہم پرہیز کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں رب کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تکرار کرتے ہیں، تو ہماری روح طاقتور ہوتی ہے
اور ہمارا جسم کی کثافت کم ہوتی ہے اور روح کی لطافت بڑھتی ہے. اب جو چیز جتنی بڑھے گی وہ نچلے والے پر غالب آئے گی. اب جب کثافت روح پر غالب آئے گی لطافت پر تو ہمارا خواہشات بڑھیں گی, خصائل رذیلہ بڑھے گا, سب کچھ بڑھے گا. صحیح, ٹھیک ہے. اور جب لطافت غلبہ کرتی ہے تو پھر کیا غلبہ آتا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ دل کے آئینے میں تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ کئی مقامات پر ایک ہی وقت میں 70 جگہ اپنے مریدوں سے ملے. کیا ایک ہی وقت میں 70 جگہ موجود ہوتے تھے اور اپنے جسم کے ساتھ. صحیح. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ اس بارے میں میڈیکل کیا کہتی ہے, سائنس اس کو مانتی ہے, سائنس کیا کہتی ہے اس کو, صحیح, کیا سائنس اس کو تسلیم کرے گی؟ سائنس تو جو دیکھتی ہے اس کو تسلیم کرتی ہے, اندیکھے کو وہ تسلیم نہیں کرتے. آج جس انسانی باڈی پہ ریسرچ ہو رہی ہے نا قرآن پڑھ کے, اب وہ اس کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. کس باڈی پر تحقیق؟ انسانی وجود کے اوپر. صحیح. انسانی وجود پہ سب سے زیادہ تحقیق سائنس نے تو کی ہے. جی, اور اس کی ابتدا مسلم سائنسدانوں نے کی. مسلم سائنسدانوں نے. ان کی کتابیں چوری اور جس طرح سے معاملات اس طرف سے گئے. بالکل. خیر, حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے آپ نے کثیر خیر فرمایا. اچھا, اب کوئی شخص اس کا عامل ہو گیا ہے, عامل بننے کے لیے تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ ایک تو 70 دن تک اس نے پڑھا ہے 786 مرتبہ, اس کے بعد 1900 مرتبہ اس نے شروع کیا ہے. اب وہ شخص جو سورہ بسم اللہ شریف کو عمل میں لانا چاہتا ہے, اس کا عامل بننا چاہتا ہے, جی جی, اس کے بعد اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ پھر وہ 1900 مرتبہ نا جی 40 روز تک پڑھے. اس کو عامل کب کہیں گے کہ وہ عمل اس کے کب تک اس میں تاثیر پیدا ہوگا؟ دیکھو, عامل تو عمل کرنے والے کو کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور ایسے عمل کرنے والے کو کہا جاتا ہے جو متواتر کر رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایک ہفتہ پڑھی دوسرے ہفتے چھوڑ دی. مداومت جو رکھ رہا ہے. مداومت سے مطلب یہ کہ اس کو کنٹینیو کر رہا ہے, کیونکہ ہر دن دوسرے دن سے ایسے جڑا ہوا ہے زنجیر کے مانند. صحیح. اب جس دن اس نے نہیں پڑھی اس دن اس کی زنجیر کھل گئی, اس کے کسی کام کی نہیں ہے. اللہ اکبر. صحیح صحیح. 1900 مرتبہ پھر 40 دن مکمل کر لے, اور پھر اس کو اور قوت پہ لے کے جانا چاہتا ہے وہ اس کو, تو پھر وہ 3125 مرتبہ پڑھ لے 40 روز تک. 1.25 لاکھ ہو گئی. جب 1.25 لاکھ بسم اللہ شریف پڑھ لی تم نے, پھر تم 19,000 مرتبہ پہ آؤ گے. 19,000 مرتبہ. جی, 19,000 مرتبہ پڑھنا آسان نہیں ہے بسم اللہ شریف روزانہ, کہ زبان موٹی ہو جاتی ہے. بالکل پڑھی ہے کہ بندہ پڑھ بسم اللہ ہوتا ہے لیکن نکل کچھ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بالکل, کیونکہ یہ کیفیت وہی بتا سکتے جو گزرا ہو. جی خیر, آپ کی برکت سے ہم بھی گزرے ان کیفیات سے. حضور, سوال میرا وہیں پر ہے. ایک شخص ابتدا آج چاہ رہا ہے کہ میں, آپ اتنی ساری برکتیں بتا رہے ہیں, اس شخص کو عمل کرنا چاہ رہا ہے وہ, کہ اس سے وہ علاج کرنا چاہتا ہے, معالجہ کرنا چاہتا ہے, اس کی برکتیں لینا چاہتا ہے. عام آدمی تو 360 دفعہ پڑھ رہا ہے, 786 مرتبہ پڑھ رہا ہے. وہ اس کا عمل میں تاثیر کب سے پیدا ہونے شروع ہوگی؟ وہ بسم اللہ پڑھ کر کسی کو دم کرے, فائدہ ہونا شروع ہو, وہ کسی کا علاج کر سکے, اس کے لیے کتنا پڑے گا وہ؟ 1900 مرتبہ. 786 جو 70 دن تک پڑھا, اس میں کوئی اس کا ابتدا نہیں. اگر کوئی اس کا عمل کرنا چاہتا ہے وہ ڈائریکٹ 1900 سے شروع کر دے. جو علاج کے لیے شروع کرنا, جو علاج کے لیے کرنا, جو اس کا عمل کرنا چاہتا ہے, جو اس کا عامل بننا چاہتا ہے, عامل بننے کے وہ لیے 1900 مرتبہ شروع کرے, 786 نہ کرے. 786 اور 360 عام لوگوں کے لیے وہ سٹارٹر ہے, وہ سٹارٹر ہے, سمجھ لیں. جی. لیکن فیض وہ, اچھا, اس کو فیض و برکت ایسے کہ جب اس کو اجازت ہوئی
فیض شروع اسٹارٹ ہو گیا. یعنی کہ تم نے اجازت لی تو رجسٹر کے اندر تمہارا نام لکھ دیا گیا بابا شاہ گیلانی. صحیح. اب رجسٹر میں تمہارا نام آ گیا, تمہارا میٹر چالو ہو گیا. سبحان اللہ. تو اب وہ عمل کرنا اس نے 1900 مرتبہ 40 دن تک پڑھ لیا. اب وہ اس نے بے موکل نارملی برکت کے لیے پڑھ لی ہے. اب وہ اس سے کیا کیا کام لے سکتا ہے؟ اچھا, اب وہ مزید قوت حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ عامل تو کہلائے گا. 1900 مرتبہ 40 دن کر لیا, وہ عامل ہو گیا. آگے کی قوت لینے سے پہلے کی قوت کا کیا کرے گا اس کا بتائیے پہلے. اس کی قوت سے بھی یہ کر سکتا ہے کہ وہ مریض کو دم کر کے دے دے, جی, کسی کا اتارا کر دے. آئی بس سمجھ میں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو شخص بسم اللہ کا عمل کر لیتا ہے نا, پھر اس کے منہ سے جو نکلتا ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ سے پورا کرتا ہے. یہ اس کی برکت ہے, کن کی تجلی ہے. بالکل کن کی تجلی ہے اس میں. اللہ اکبر. بالکل. کیونکہ اس میں کن کا جو نون ہے نا وہی رحمان کا نون ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب کے وہ الفاظ مجھے یاد ہیں کہ عارف کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ایسا ہے جیسے رب کا کن فرمانا ہے, فیکون, وہ ہو گیا. بس یہ صفات پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے اس کے. سبحان اللہ. تو وہ اب آگے آپ فرما رہے ہیں کہ 1900 مرتبہ اس نے 40 دن کر لیا, پھر آگے کیا کرے گا؟ وہ عمل کہلائے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی جو نوری مخلوق ہے نا, جی, میں اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں, اس کو بلانا چاہ رہا ہوں, اس کو حاضر کرنا چاہ رہا ہوں, یا اپنی قوت کو اور بڑھانا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے 1900 مرتبہ 40 دن پڑھ لی, آپ جس پہ دم کرو گے وہ ٹھیک ہو جائے گا, آپ جس پہ وہ کرو گے وہ فائدہ ہو جائے گا. اب بولو یار میں کر تو رہا ہوں, لیکن اب میں کسی سے بلا کر اور پھر اس کی ڈیوٹی لگواؤں تاکہ مجھے کوئی خبر دے. باموکل. وہ پھر باموکل کی جائے گی. تو خبر دے مطلب خبری موکل. خبری موکل باموکل اس کا بہت زبردست ہے. اس کا کچھ تعلیم فرمائے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نا 19 سردار ہیں. 19 سردار ہیں. اور وہ 19 سردار ہیں کہ جن کے ماتھے تمام اس کی ماتھے جو مخلوقات ہیں نا وہ ان کے تابع. صحیح. ان کے تابع ہیں. جب انسان باموکل بسم اللہ کا عمل کرتا ہے نا تو سب سے پہلے ان کی روحانیت سے استفادہ حاصل کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب وہ باموکل کرتا ہے نا تو پھر وہ مانوس ہوتے ہیں, یعنی کہ محبت میں آتے ہیں, اس کی خوشبو میں آتے ہیں اس کی. صحیح. اب باموکل عمل ہے کیا؟ وہ ہے عجب یا جبرائیل بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف یہ عظیمت. یہ بندہ اس وقت پڑھے گا کہ جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1.25 لاکھ کر چکا ہوگا. صحیح. اب آپ نے 1.25 لاکھ نہیں کری, باموکل کر رہے ہو تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. نقصان ہونے کا اندیشہ ہے, کیونکہ آپ ایک مثال کے طور پر آپ ایک شخص کو نہیں جانتے, جی, آپ اس کو نہیں پہچانتے, آپ اس کو بلا رہے ہو. پہلے جان پہچان تو ہو جائے, پھر دعوت کریں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو شادی جو اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ تمہاری جان پہچان ہو جائے, وہ تمہیں دیکھ لے, تم اس کو دیکھ لو, سن لو, سب کچھ ہو جائے, اس کے بعد پھر ملاقات کے لیے آ جاؤ, بھائی میٹنگ کرنا ہے. صحیح. لیکن اس کے لیے بھی بڑی ریاضت اور جگر چاہیے بسم اللہ کے موکل کے لیے. عجب یا جبرائیل بسم اللہ الرحمن الرحیم. عجب یا جبرائیل بحق بسم اللہ الرحمن. عجب یا جبرائیل بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ یہ 1900 مرتبہ. 1900 مرتبہ 40 روز عشاء کے بعد. اس میں ترک جلالی جمالی تو بالکل لازمی ہے. اچھا, یہ اگر قبرستان میں پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر. مطلب اچھا بہتر زیادہ ہے. ہاں. خواتین کر سکتی ہیں؟ خواتین گھر میں کریں گی اپنے, اور خواتین گھر میں اس جگہ کریں گی, اس کمرے میں کریں گی جس کمرے میں بچے نہ آتے ہوں. صحیح. کیونکہ جب وہ کم کرے گی اس کے بعد کمرے کو لاک کر دیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو 1900 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ سے اجازت لیں گے؟ بالکل, وہ اجازت لیں گے. اور پھر جو باموکل کر رہا ہے وہ اس طرح سے آپ سے اجازت لے کے اب 1900 مرتبہ یہ اس نے روزانہ پڑھنا شروع کیا. کتنے دن؟ 40 دن. 40 دن مکمل. 40 دن میں پھر موکل حاضر ہوں گے, اس کی روحانیت حاضر ہوگی.
جو سادی بسم اللہ پڑھے گا، یعنی کہ مانوس ہوگی. صحیح. اب جب وہ باموکل کرے گا نا پھر وہ کیفیات ہوں گی، پھر وہ حاضری ہوگی. ہمارے ایک پیر بھائی تھے جن کا میں نے بتایا آپ کو، تو وہ باموکل عمل کر رہے تھے، عمل کو بلانے کے لیے نا. تو وہ بتاتے ہیں اپنا واقعہ کہ کہنے لگے میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، اور بیٹھے ہوئے نا اس وقت کی بات ہے، آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے کی. تو وہ عمل پڑھ رہے تھے باموکل. اچھا وہ کیا دیکھتے بیٹھے پڑھ رہے ہیں، پڑھائی میں اتنے گم ہو گئے کہ ان کو فون کی گھنٹی بجی. کیا فون کی گھنٹی بجی؟ جیسے وہ پہلے گھر میں PTCL فون لگے ہوتے تھے نا، صحیح صحیح. فون کی گھنٹی بجی. اب انہوں نے بے ساختہ ایسے فون اٹھایا اور کہنے لگا ہاں ہیلو بولو. تو اس نے بولا السلام علیکم. اس نے کہا زور سے بولا، آواز نہیں آ رہی. اس نے کہا زور سے بولوں گا تیرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے. موکل کا فون آ گیا. یہ مشاہدہ. اور یہ میں حضور سے پوچھنا آپ، سبحان اللہ، میں حضور بتائیں گے تمہیں. بے ساختہ. اور جب اس کا تسلط ٹوٹا، کوئی فون نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اس نے کہا زور سے بولو نا تیرے کان کے پردے پڑ جائیں گے. اللہ اکبر. مطلب موکل فون بھی کرتے ہیں ماشاء اللہ. نہیں، وہ یہ فون تھا کہ نہ وہاں فون موجود تھا نہ کچھ تھا. اس وقت تو کسی کے پاس فون ہی نہیں ہوتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ اس پیر بھائی نے بھی مجھے بتایا اور میاں حضور نے بھی بتایا. صحیح. تو موکل جب آ جائے تو اس سے بات چیت کیا کریں گے؟ اس کی پھر ایک ترتیب طریقے کار ہے. پھر وہ مناسب نہیں ہے لائف میں بتانا نا. پھر جو کوئی کرے گا پھر وہ رابطہ کرے گا. خاصاں دیگل آما آگے نہیں مناسب کرنے، یہ بات ہے. سبحان اللہ. تو وہ اب